اب بھی سمجھتا ہوں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ یہ دوبارہ ٹھیک کر کے لے کر آئے، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ اس صوبے کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی، اور میں ابھی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں کہ یہ امپلیمنٹ نہ ہو۔ اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو 2 ڈیکیڈز کے لیے ہم ترقی نہیں دیکھیں گے جو طریقے سے آپ نے بنایا۔ اس نے جو ہمارے پوائنٹس پر اس نے جو ریبٹل کیا، وہ ایک اس نے کہا کہ تھرو فارورڈ جو ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ کیا ہے، فلاں اسکیم ہے اس کو یہ ڈالا ہے، ایلوکیشن کم ہے، یہ اتنے سالوں میں نہیں ہوگا۔ تو عجیب منطق ہے، اگر کوئی غلط کام کر لے اور آپ اس کو بیس بنائیں کہ فیڈرل نے غلطی کی ہے میں بھی کروں گا، یہ جسٹیفیکیشن نہیں بنتی۔ آپ نے اس طرح کہا اسی دن کہ فلاں اسکیم کے نام بھی 2-3 کے لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے اس طرح کیا ہے، تو لہٰذا یہ ایک روایات ہے، تو وہی جسٹیفیکیشن آپ نے بنائی، تو یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں۔ دوسری بات، آپ نے عجیب منطق جو ڈیٹ کے حوالے سے میں نے بات کی، اس نے زبردست جواب دیا کہ اس وقت ڈالر کا یہ ریٹ تھا، ابھی یہ ریٹ ہے۔ جب ڈالر کی اڑان شروع ہوئی، جب فیڈرل میں آپ کی گورنمنٹ آئی، تو آپ کے اس وقت کے وزراء کہتے رہے کہ یہ تو ہمارا فائدہ ہے کہ ڈالر کا ریٹ اوپر گیا ہے، یہ آن ریکارڈ ہے۔ آپ ریکارڈ نکالے کہ آپ کے وزراء ہی کہتے رہے، آپ اس کو ریورس کر رہے، یا کل آپ غلط تھے یا آج آپ غلط تھے، دونوں میں سے تو ایک غلطی آپ کی ہے، اس وقت بھی پروونشل گورنمنٹ آپ کی، ابھی بھی آپ کی۔ دوسری بات، جناب اسپیکر، کل ایک دوست نے بات کی، میرے حوالے سے کوٹ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ نیکسٹ بجٹ یہ گورنمنٹ پیش نہیں کرے گی۔ بالکل میں نے کہا تھا، وہ گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ تھی، میں نے کہا تھا نیکسٹ بجٹ پیش نہیں کرے گی، تو گنڈاپور صاحب آج نہیں ہے، یہ سہیل صاحب تشریف رکھتے۔ ابھی میں نیکسٹ کے لیے بھی کر رہا ہوں کہ یہ سہیل صاحب کا فرسٹ اور لاسٹ بجٹ ہوگا انشاءاللہ، نیکسٹ کے لیے پریڈکٹ کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ وہی ایک خواب تو پورا ہو گیا ہے، وہ میں نے آپ کو پریکٹیکلی بتا بھی دیا۔ دوسری بات سن لو، سارے نہ اٹھ جاؤ۔ جناب اسپیکر، میرے خیال میں آپ ہاؤس این آرڈر کریں پلیز، ہاؤس این آرڈر کیجئے، ہاؤس این آرڈر۔ یہ میرے خیال میں میرے اپوزیشن لیڈر صاحب کو بولنے دیں، تو پھر سیم صاحب کوئی ایسی بات نہیں ہے، باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ میرے بعد اگر یہ بولیں گے نہیں، آپ کو ان کی دل کی بات کیسے پتہ لگے گی؟ بولنے دیں۔ جناب اسپیکر، ایک اس نے او ایس آر کے حوالے سے بات کی کہ ہم نے اتنا ریونیو بڑھایا ہے، پھر کمپیریزن بھی دے دی۔ وہ میں نے جو فیڈرل ریلائنس کی بات کی، اس کے حوالے سے بھی بات آپ نے کی کہ پنجاب کا بھی اتنا ہے، سندھ کا بھی اتنا ہے، ہم سے زیادہ ہے۔ او ایس آر کو آپ نے اپریشیٹ کیا، ریلائنس آپ نے کہا کہ پنجاب کا ہم سے زیادہ ہے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر۔ تو میں تو پنجاب کو ریپریزنٹ نہیں کر رہا، لیکن اس کے او ایس آر جو ہے آپ کا 139 ہے، جو پریڈکٹ کیا ہے آپ نے 182 ہے 27 کے اینڈ تک، اٹس مینز 43 بلین انکریز آپ نے پریڈکٹ کیا ہے۔ تو 43 بلین 182 کا پرسنٹیج بن جاتا ہے 30%۔ تو نیچے آپ نے وہ چیزیں نہیں دی کہ سورسز کیا ہے، کہاں سے آپ اتنا جمپ لگائیں گے کہ 30% آپ ریز کریں گے۔ جناب اسپیکر، اس نے اس کو ریپریزنٹ کرنا ہے، اس پر بات کرنا، یہ میری ڈیوٹی نہیں ہے، لیکن اس نے حوالہ دیا بار بار، یہ جو حوالے دیتے ہیں پنجاب کی، تو پنجاب کا او ایس آر آپ ذرا چیک کر لیں، وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ سے 3 گنا زیادہ ہے، کیونکہ پرفارمنس ہے ادھر۔ تو اس پر میں بات نہیں کرنا چاہتا، وہ جانے اور اس کا کام جانے، لیکن آپ کا جو آپ نے دیا ہے تو یہ کوئی روڈ میپ ہے نہیں، اور 30% جمپ آپ لگا رہے ہیں۔ دوسری اس نے ایک بات کی، اور ہم نے ریپیٹڈلی اس چیزوں کا کہا بھی تھا، لیکن اس نے اس حوالے سے کوئی بات ہی نہیں کی۔
بلکہ اپنے بات کو پھر بھی جسٹیفائی کرتا رہا. آج سیم صاحب تشریف رکھتے ہیں تو وہی چیزیں اسی دن جب میں آیا ریکمنڈیشن کے اوپر تو سارے آنریبل ممبرز اٹھ گئے کہ آپ یہ بات نہ کریں. میں بیٹھ گیا. میں تو یہ کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ کے پاس پوٹینشیل ایریاز ہیں جہاں سے آپ ریونیو بڑھا سکتے ہو, اس ایریاز پر کام ہونی چاہیے. 13 سال سے آپ گورنمنٹ میں ہیں لیکن اسٹریٹجی کوئی نہیں ہے, روڈ میپ نہیں ہے. اس لیے 13 سالوں میں ہم اسی جگہ پر کھڑے ہیں. صرف اگر اضافہ ہم نے کیا ہے قرضوں میں کیا ہے. آپ کے پاس جو پوٹینشیل ایریاز ہے وہ میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے پاس واٹر ریسورس ہے, آپ اتنی بجلی پیدا کر سکتے ہو کہ پوری پاکستان کو آپ دے سکتے ہو اور یہ صوبہ اپنے پیر پر کھڑا ہوگا. میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ کے پاس مائن اینڈ منرلز میں اتنی پوٹینشیل ہے کہ پورے پاکستان کو آپ کھڑا کر سکتے ہو, اس پر کوئی سیریس کوئی چیز نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ ٹورزم کی جو پوٹینشیل آپ کے پاس ہے, بدقسمتی سے وہاں جانے کے لیے روڈ نہیں ہے, پینے کے لیے پانی نہیں ہے, وہاں پر رہنے کے لیے ہوٹل نہیں ہے. یہ انتظامات آپ کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ جہاں پوٹینشیل ہے وہاں سے آپ کام لے لیں. میں نے کہا تھا کہ لفٹ اوور اسکیمز کی میں نے بات کی, آپ نے 3-4 دفعہ تقریریں کی لیکن اس پر سنگل ورڈ آپ کی طرف سے نہیں آئی. میں نے یہ کہا تھا کہ لفٹ اوور اسکیمز میں جناب اسپیکر ادھر پری بجٹ ڈبیٹ ہوئی اور اس میں ان ریٹن یہ چیزیں ہماری اور آپ کے درمیان طے ہوئی. اگر وہ امپلیمنٹ نہ ہو تو پھر تو اس ڈبیٹ کی کوئی ضرورت نہیں تھی. تو پھر تو وہی گفتن نشستن برخاستن والی بات تھی. ہم نے ادھر پروپوزل رکھے اور یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ کے نیو رولز میں پری بجٹ پوسٹ بجٹ ڈبیٹ ہے, لیکن اگر اس پر عمل نہ ہو, وہ کوئی امپلیمنٹ نہ کرے تو پھر تو وہی ایک فیوٹائل ایکسرسائز تھی. ہم نے کی, آؤٹ پٹ کچھ نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ آپ کے وہی اسکیم جو اسکیم 90% پہ ہے, جو اسکیم فزیکل پروگریس کی میں بات کر رہا ہوں 80% ہے 70% ہے, اگر آپ 10% 20% یہ نہ دے تو وہی جو 90% ہے وہ گورنمنٹ ایکسچیکر سے جو پیسے گئے وہ ضائع ہو گئے. آپ کے پاس ایسے بھی پروجیکٹ ہے جناب اسپیکر جو آپ کے پاس ہیلتھ میں ہے, ایجوکیشن میں ہے کہ بلڈنگز تیار ہے اور آپ اسی اپروول آپ نہیں دے رہے کہ وہ فنکشنل ہو, سروسز ڈیلیوری ہو, پبلک کو سروسز ملے, وہ تیار پڑے ہیں. تو اس پر بھی ذرا سوچنا چاہیے تاکہ ایجوکیشن میں ہو یا ہیلتھ میں ہو وہ آپریشنل ہو جائے کہ پبلک کو فائدہ بھی ہو. آخر میں جناب اسپیکر میں ایک بار پھر کہوں گا کہ یہاں سے ایک تو آج آپ نے جس طرح بلڈوز کیا یہ ہمیشہ ایک روایات ہوتی رہتی ہے, لیکن ایک روایت یہی بھی ہے کہ اپوزیشن ادھر تھوڑا پروٹیسٹ بھی کرتی ہے. اس دفعہ آپ نے وہی بھی نہیں کرنی دیا. وہی ایک ہی موقع ہوتا ہے کہ MPAs بات کر لے, اپنی حلقوں کے حوالے سے بات کر لے, اور وہ میں نے پہلے بھی آپ سے گلہ کیا اس لیے کرتے ہیں کہ آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں. تو ایک موقع ملتا ہے, اگر 2 دن لیٹ بھی ہو جائے سارے MPAs بات کرے, کرنا آپ نے کچھ نہیں ہے, جواب میں کچھ نہیں ملنا ہے. جو پہلے سے ہوتا رہا ہے, ابھی جب کرسی سے وہ گنڈاپور صاحب جو پرسوں تقریر کر رہا تھا کہ فرسٹ ٹائم میں تقریر کر رہا ہوں کہ میرے پاس سرکاری عہدہ نہیں. میں ہمیشہ رہا ہوں یا صوبائی وزیر یا فیڈرل میں وزیر رہا ہوں یا چیف منسٹر رہا ہو, اور فرسٹ ٹائم ایز عوامی نمائندہ MPA میں بات کر رہا ہوں. اور یہ ہم دونوں میں ڈفرینس ہے. میں کبھی وزیر نہیں رہا, میں ہمیشہ عوامی ہی رہا ہوں. تو وہ جب عوامی بن گیا تو پرسوں کی باتوں میں اور 2.5 سال سے جو ہم سن رہے تھے کافی ڈفرینس آ گئی, کافی ڈفرینس تھی. پرسوں اس عوامی نمائندہ بن کر اس نے کہا بھی کہ جو کچھ میں نے کیا ہے فلاڈ کا, وہ باتیں دہرانا میں نہیں چاہتا, لیکن اس میں چینج آ گئی. ابھی آپ ادھر تشریف رکھتے ہو تو آپ جس کرسی پر ہو, اس صوبے کے آپ چیف ایگزیکٹو ہو, تو اس کرسی کے جو تقاضے ہیں
یہ بار بار بندے کو نہیں ملتی. یہ جب موقع آ جائے وہی لوگ یاد رکھتے ہیں کہ آپ کچھ ڈیلیور کریں, کچھ پرفارم کریں اور دل بڑا کریں. اس سب کو ساتھ لے کر چلے. یہ اس نے جو باتیں کی ادھر ریپیٹڈلی 4 دفعہ مزمل صاحب نے کہ اس صوبے کی اس اسمبلی کی روایات ہے کہ ہاں جو ایشوز ہے اس پر اپوزیشن گورنمنٹ ساتھ ہوتی ہے. تو یہ کریڈٹ اپوزیشن کی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کچھ نہیں ملا آج تک, نتھنگ. گورنمنٹ کی طرف سے اپوزیشن کو نہ سنگل پنی فنڈ ملا ہے, نہ کوئی چپڑاسی کی نوکری ملی ہے, نہ کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر ہمارے کہنے پر ہوئی ہے. لیکن ہم پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صوبہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, ہم سب کا ہے. جب صوبے کا ایشو آ جاتا ہے ہم ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. پھر آپ کو یاد بھی آ جاتے کہ یہ بھی انسان ہے, ان کی بھی پارٹیاں ہیں, ان سے بھی بات کرو. لیکن جب آپ کا عمل پورا ہو تو پھر پلٹ کے آپ نہیں دیکھتے ہو. تو دل بڑا کرنا چاہیے, یہ سب کو ساتھ لے کر چلو. یہ اس سے یہ جو آپ کے جو کردار ہے وہ لوگ یاد کریں گے. تو میں یہ آخر میں پھر یہ کہتا ہوں کہ یہ کرسی کے خاطر, ڈیزگنیشن کی خاطر آپ اس طرح بار بار آپ جو کہتے ہیں وہ عشق کی بات آپ کرتے تھے, تو عشق ضرور کیا کرے, وہ آپ کی پارٹی کا انٹرنل ایشو ہے, لیکن اس صوبے کے ساتھ بھی تھوڑا عشق شروع کریں.